السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سامعین کرام، حکم صاحبان اور ہمارے مشفق اساتذہ کرام اور ہمارے ہم سفر ساتھیوں اور میری پردے نشین ماں اور بہنوں، آج کے سالانہ انجمن میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حقوق والدین۔ حضرات، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات دنیا کی وہ کون سی ہستی ہے جس کے ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے احسانات ہم پر اس قدر ہے کہ ہم کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اوف تک نہ کہو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے شفقت و رحمت کی بازو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تو بھی ان دونوں پر ویسے ہی رحم فرما۔ میرے اسلامی بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا، فرمایا: سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہمارے سب سے زیادہ اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون، تو آپ نے فرمایا: تمہارے والد۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے، جنت ماں کے قدموں کے سائے میں ہے۔ ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے پیروں کے نیچے ہے جنت، جس کے پیروں کے نیچے ہے جنت، سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بددعا کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ ان تمام حدیث یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ نرمی اور شفقتوں کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی اور زیادہ خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ سارے اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے۔ مگر یاد رہے کہ اگر والدین کو ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ہو تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر فرماتا ہے: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یعنی والدین اگر تمہیں شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو ان کی اطاعت مت کرو، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔